قلعہ دراوڑ، جس کے چاروں اطراف جان لیوا صحرا موجود ہے۔ صدیوں پہلے اس علاقے سے تاریخی دریائے ہاکڑا گزرتا تھا، جس کی بدولت یہ علاقہ انتہائی سرسبز و شاداب تھا، اور اسی وجہ سے اسے وادی ہاکڑا کہا جاتا ہے۔ مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دریائے ہاکڑا سوکھتا گیا اور اس سرسبز وادی کی جگہ تحد نگاہ صحرا نے لے لی۔ قلعہ دراوڑ کی تاریخ موجود نہیں کہ اسے کس نے، کس دور میں اور کن معماروں کی مدد سے بنوایا۔ البتہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ 6000 سال سے زائد عرصہ سے موجود ہے۔ قلعہ دراوڑ پر مختلف راجاؤں کا قبضہ رہا۔ زیادہ تر یہ قلعہ راجستھان کے راجپوتوں کے قبضے میں رہا، اور بعد میں یہ بہاولپور کے عباسی حکمرانوں کے قبضے میں آ گیا۔ قلعے کی پختگی کا کام بھی عباسی دور میں ہی کیا گیا۔ قلعہ دراوڑ میں استعمال کی گئی پختہ اینٹیں انسانی ہاتھوں کی مدد سے اچ شریف سے لا کر استعمال کی گئیں۔ گو کہ اب قلعہ دراوڑ کی حالت خاصی خستہ حال ہو گئی ہے، مگر یہ اپنے وقت کے جنگی نقطہ نگاہ سے بے مثال قلعہ تھا۔ اس وقت کے حکمرانوں اور معماروں نے اسے واقعی ناقابل تسخیر بنا دیا تھا۔ قلعہ دراوڑ کی انتہائی بلند دیواریں، گرد و نواح میں موجود جان لیوا صحرا اور پانی کی عدم دستیابی اسے بیرونی حملوں سے محفوظ رکھتی تھی۔ اس وقت کے معماروں اور دانشوروں نے قلعے کی مرکزی دروازے کے سامنے بیرونی جانب بہت بڑا تالاب بنوایا تھا۔ گرد و نواح کے علاقوں کا پانی رس رس کر اس تالاب میں جمع ہو جاتا تھا۔ ان دونوں تالابوں کے درمیان قلعے کی فصیل حائل تھی، جس میں ایک آہنی دروازہ نصب تھا۔ جب بیرونی افواج قلعے پر حملہ آور ہوتی اور محاصرہ کیا جاتا تو قلعہ کے اندر کی جانب سے اس آہنی دروازے کو اٹھا دیا جاتا، جس سے باہر موجود تالاب کا سارا پانی بہہ کر اندر موجود تالاب میں آ جاتا، جس سے حملہ آور افواج شدید تپتے صحرا میں گرمی کی شدت کا زیادہ دیر تک مقابلہ نہ کر پاتی، اور چند ایک دنوں میں محاصرہ ختم کر کے واپسی لوٹنے پر مجبور ہو جاتی۔ قلعہ دراوڑ کا داخلی دروازہ قداور اور مضبوط لکڑی سے بنا ہوا ہے، جس پر لوہے کی پٹیاں اور مضبوط کی لگا کر اس کی مضبوطی میں مزید اضافہ کر دیا گیا ہے۔ جنگی مقاصد کے لیے پورے دروازے کو کھولا جاتا تھا، البتہ عام استعمال کے لیے اس دروازے میں ذیلی دروازہ بھی موجود ہے۔ حفاظتی نقطہ نظر کے تحت اس دروازے سے ایک راہداری آگے جاتی ہے، جس کے دونوں اطراف بلند فصیلیں ہیں۔ راہداری کے اختتام پر ایک اور آہنی سلاخوں پر مشتمل دروازہ آج بھی اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ اس دروازے کے بعد قلعہ دراوڑ کا اندرونی حصہ شروع ہوتا ہے۔ دروازہ عبور کرتے ہی ایک بڑا میدان شروع ہو جاتا ہے، جس میں دو توپیں ابھی تک قدرے بہتر حالت میں کھڑی ہوئی ہیں۔ ان کا منہ قلعے کے داخلی دروازے کی جانب ہے۔ ان توپوں کا ڈھانچہ لکڑی کا بنا ہوا ہے، البتہ گولے داغنے والی نالی فولاد سے بنی ہوئی ہے۔ اسی میدان میں ایک اونچی چیک پوسٹ نما عمارت بنائی ہوئی ہے، جس کے نیچے چند سپاہی رہ سکتے ہیں۔ اس چیک پوسٹ نما عمارت میں کھڑے ہو کر دور دور تک کی جانے والی نقل و حمل پر بآسانی نظر رکھی جا سکتی ہے۔ اس چیک پوسٹ نما عمارت کے اوپر چڑھنے کے لیے لکڑی کی بنی سیڑھی ہے۔ اس عمارت کے اندر ایک جانب قلعہ کی فصیل کے ساتھ سپاہیوں کے رہنے کے لیے بیرک نما کمرے بھی موجود ہیں۔ ان بیرکوں سے کچھ ہی دوری پر گھوڑوں کے لیے استبل بھی موجود تھے، جو اب تقریباً کھنڈرات میں تبدیل ہو گئے ہیں۔ قلعہ کے اندر ہی ایک طرف قیدیوں اور باغیوں کے لیے قید خانے بھی موجود ہیں۔ حفاظتی انتظامات کو ناقابل تسخیر بنانے کے لیے ان پر دو دو دروازے نصب کیے گئے ہیں، پہلے لوہے کا دروازہ اور پھر آہنی سلاخوں کا۔ قید خانوں کی چھتوں پر روشنی اور ہوا کے نکاس کے لیے آہنی سلاخوں کے روشن دان موجود تھے، جن کے اب صرف آثار ہیں۔ قلعہ میں ایک بہت وسیع مہمان خانے کا بھی انتظام کیا گیا تھا، جن کی چھتوں پر لکڑی کا کام کیا گیا تھا، جو آج بھی اپنی اصلی حالت میں محفوظ ہیں۔ قلعہ کی اندرونی جانب واقع تالاب میں اترنے کے لیے سیڑھیاں موجود ہیں۔ تالاب میں ایک طرف بنی چار دیواری اس چیز کا احساس دلاتی ہے کہ یہ جگہ بطور غسل خانہ استعمال ہوتی رہی ہوگی۔
इस गुसल खाने तक पहुंचने के लिए भी सीढ़ियां मौजूद हैं। किला की बैरूनी जानिब से फसील की ऊंचाई निस्बतन ज़्यादा और अंदरूनी जानिब से निस्बतन कम होना इस बात का यकीन दिलाता है कि किला के अंदर तहखाने भी मौजूद थे। किला में जगह जगह सुरंगें मौजूद थीं, लेकिन अब इन तमाम सुरंगों को भर दिया गया है। इन्हीं में से किसी एक सुरंग में पहले सीढ़ियां उतरती थीं, फिर उसके बाद लोहे की पटरी कई सौ फीट नीचे जाती थी, जिस पर एक ठेला मौजूद होता था जो लोहे की जंजीरों की मदद से खींचा जाता। इस किला के हुक्मरान शदीद गर्मी के दिनों में इस ठेले पर बैठकर नीचे बने हुए कमरों में आराम की गर्ज से चले जाते थे। वक्त के मेमारों और दानिशवरों ने कई सौ फीट नीचे मौजूद कमरों में हवा और रोशनी की आमदो रफ्त का भी आला इंतज़ाम किया हुआ था। किला की फसीलों के चारों कोनों पर हफाजती चौकियां बनाई गई थीं ताकि गिरदो नवाह के माहौल से बाखबर रहा जा सके। किला दरावड़ की बुलंद फसील पर चारों कोनों पर सिपाहियों के खड़े होने की जगहें मौजूद हैं, जिन पर खड़े होकर वो गिरदो नवाह के माहौल से बाखूबी बाखबर रह सकते थे। इसके अलावा दीवारों पर भी चबूतरे और जंग के वक्त सामान रखने की जगहें अभी तक मौजूद हैं। किला दरावड़ की फसीलों की चौड़ाई तकरीबन 11 फीट है, यानी इन पर कई अफराद एक वक्त में इकट्ठे चल सकते हैं। इन फसीलों पर चढ़ने के लिए पहले पुख्ता ढलवान है। ढलवान के इख्तिताम पर सीढ़ियां ऊपर तक जाने का रास्ता है। किला दरावड़ अब खस्ता हाली की इंतहा पर पहुंच गया है। अगर हुकूमत ने इसकी तरफ तवज्जो ना दी तो किला दरावड़ पर हुकूमत करने वाले हुक्मरानों की तरह खुद किला दरावड़ भी तारीख के औराक में कहीं गुम हो जाएगा।